إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد أو لحياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں چاند گرہن کی 2 رکعت نماز ادا کی. چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اسی سے متعلق چند باتیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد خطبہ بھی دیا، اس میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے اور استغفار کرتے اور لوگوں کو عذاب قبر سے یا فتنہ دجال سے بچنے کی تلقین وغیرہ. اسی مناسبت سے ہم نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ سنت رسول کی ادائیگی میں چاند گرہن کی 2 رکعت ادا کی ہے، جس کا طریقہ عام نمازوں سے الگ ہے. عام طور سے عام نمازوں میں اور سنتوں میں 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوا کرتے ہیں، لیکن سورج گرہن یا چاند گرہن سے متعلق جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے ہیں اور الحمدللہ اسی کی ادائیگی میں ہم نے 2 رکوع اور پھر 2 رکوع یعنی 4 رکوع اور 4 سجود کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کی. یہ نماز ہم نے کیوں ادا کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں اور ایسے موقعوں میں پڑھا کرتے ہیں، دن میں ہو کہ رات میں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی یا اس کا احساس ہوتا تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے. صحابہ کرام کے درمیان ایک اعلان کراتے تھے، الصلاۃ جامعہ، لوگوں جمع ہو جاؤ، صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف، سورج یا چاند گرہن کی نماز ہونے والی. اس طرح کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کراتے تھے. اذان باضابطہ نہیں ہوتی تھی لیکن یہ ایک اعلان ہوتا تھا. اس اعلان کے مطلب وہ سمجھتے تھے ناگہانی اچانک کسی چیز سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہونے کے لیے بلا رہے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے، اتنے دیر تک نماز پڑھاتے حتیٰ ان جلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو جاتا یعنی اس پر کا گرہن ختم ہو جاتا. اسی طریقے سے اتنی دیر چاند گرہن کی نماز پڑھاتے یہاں تک کہ چاند کا گرہن ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی خبر ملی فَفَدَوْا إِلَى الصَّلَاةِ، وہ نماز کی طرف دوڑے. نماز کی طرف دوڑنے کا مطلب انفرادی نماز نہیں ہے بلکہ مسجد کی طرف آتے اور مسجد سے اعلان کراتے کہ لوگ آ جاؤ نماز ہونے والی. پھر عورت بھی آتی اور مرد بھی آتے. بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نماز پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا کہ لوگ ڈگمگانے لگتے ہیں، گر جاتے ہیں. بلکہ بعض ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں لگ گئے.
جی چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے، لیکن ارد گرد دیکھی کہ ہم سے زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں، کمزور قسم کی عورتیں، وہ تو ہمت باندھے کھڑی، ہم کیسے بیٹھیں؟ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت پیدا کر دی اور وہ کھڑی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو خواہ اپنے آپ گرائے نہیں، وہ بیٹھ جائیں اور آرام سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ ہمت ہو، دوسرے کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا کریں کہ دوسرے کمزور قسم کے لوگ یا کمزور قسم کے افراد اس نماز میں کھڑے ہیں تو ہم کیوں کھڑے ہیں؟ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھا ہے 28 پارہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اگر ہم 2 پارہ پڑھیں تو سب کا پاؤں جواب دینے لگے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک ہی رکعت میں 28 پارہ پڑھا دیا، سورہ بقرہ پڑھا دیا۔ تو یہ پڑھانے کا معمول تھا، پڑھایا آپ نے، لمبی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھا، جن کو بیٹھنے کی نوبت ہے وہ بیٹھ سکتے تھے، اجازت ہے، تو نماز آپ نے پڑھا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ کیا، خطبہ میں کن باتوں کا تذکرہ کیا؟ بڑی اہم چیزوں سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف، حمد اللہ واثنا علیہ، جیسے پڑھتے الحمدللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان، پھر اللہ کی کبریائی وکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ کے اندر آپ نے عقیدے کی درستگی کا خاص اہتمام کیا اور بہت ساری بدعمالیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جیسے ایک مرتبہ سورج یا چاند گرم ہوا، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ کو بڑا قلق ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بہت دل برداشتہ ہوا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ سورج گرم ہو گیا، تو وہاں کے مشرکوں نے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے کہنا شروع کیا، آج ضرور کسی کی موت ہوئی ہوگی تب یہ سورج گرم ہو گیا۔ یہ در حقیقت توہمات و خرافات ہے، کسی کی موت سے سورج بھی رونا شروع کرتا ہے، چاند رونا شروع کرتا ہے، اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی چھین جاتی ہے، یہ کسی کی موت سے یا کسی کے حیات سے اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس عقیدے کی خرابی کو دور کیا، بدعقیدگی کا خاتمہ کر کے، سنو اگرچہ میرا بیٹا مرا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی خوبی ہے اور ان کی خصوصیت ہے کہ ان پر آسمان بھی رونا شروع کیا اور چاند بھی اپنی یا سورج بھی اپنی روشنی کو ماند کر دیا اور غم میں افسردہ ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ نہیں، سنو، چاند ہو یا سورج، آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ دونوں کسی کی موت سے یا کسی کے پیدا ہونے سے گہراتے نہیں ہیں، اس میں گرہن کسی کی موت سے اور کسی کے پیدا ہونے سے نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ نشانی ظاہر کرتا ہے۔ پھر دوسری بخاری مسلم کی روایت میں اللہ نشانی کیوں ظاہر کرتا ہے؟ یخفف بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندے کو خوف دلاتا ہے۔ کیسے خوف دلاتا ہے؟ عام طور سے انسان دیکھتا ہے کہ چاند نکلتا ہے تو رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور پورا سما چاندنی بن جاتا ہے، روشنی روشنی۔ اسی طریقے جب دن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو رات سے کہیں زیادہ روشنی کے ساتھ سورج نکلتا ہے، ساری تاریکیاں اور اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، وہ اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام نقل کیا، کہا سنو، جس طرح آسمان پہ چمکنے والا سورج اور چاند اتنا اونچائی پہ رہنے کے باوجود، پوری دنیا کو روشن و منور کرنے کے باوجود وہ ہمارے حکم کے ماتحت ہے، ہم جب چاہیں اس کی روشنی کو سلب کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی کو چھین سکتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں بڑا مقام حاصل کر لیے ہو، عروج اور ترقی کے لیے آسمان کو چھو چکے ہو، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو۔ جس طرح آسمان میں پائے جانے والے سورج اور چاند کی روشنی کو اللہ نکال سکتا ہے، چھین سکتا ہے، اسے بے نور کر سکتا ہے، اسی طرح تمہاری ترقی کو خاک بنا سکتا ہے۔ دوسری بات، جس طرح بھی تمہارے سامنے دکھ رہا ہے کہ آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور ابھی گہنا ہے، چاند چمک رہا تھا ابھی گرہن لگ گیا، اسی طریقے سے
ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا. یعنی ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے بے نور ہے، تاریکی چھا گئی. ہم نے دیکھا اسی کلکتہ کی سرزمین پر 6 ساڑھے 6 بجے 7 بجے قریب ایک گرہن لگا. ایسا محسوس ہوا کہ رات کی تاریکی چھا گئی. چڑیا گویا اس طریقے سے خاموش ہو چکا تھا. جب صبح کی بیداری صبح ہوئی ہے تو چہچانے لگے، اور پھر اس کے بعد اچانک جو تاریکی چھائی ہے سب خاموش ہو، بالکل اندھیرا چھا گیا. اسی موقع پہ یاد ہو رہی تک نماز پڑھائی گئی تھی، اسے پورا 2.5 پارہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوئی، 1 گھنٹہ 35 منٹ وہ نماز پڑھی گئی تھی. اچھا، تو اس طرح سے روشنی چھل ہو جاتی ہے. بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین، آسمان میں پائے جانے والے سورج اور چاند کو بے نور کر دے گا، یعنی قیامت تک. اس طرح اللہ بندوں کو یاد دلاتا ہے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بلکہ ان حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہیے. فَفَزَعُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، مسجد طرف آنا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور بہت ساری باتیں بیان کی. خطبہ کے دوران ایک عجیب و غریب باتیں بتائیں. کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے دکھائی دیا کہ جنت ہے اور اس کے درخت جو پھل لٹک رہے ہیں. من کیا آگے بڑھ کے اس کے خوشے کو میں لے لوں. اس مناسبت سے میں آگے بڑھا، 4 قدم آگے بڑھا. اگر میں اسے لے لیتا، تم لوگ ہمیشہ اس کو دیکھتے کہ جنتی پھل ہے کہ کبھی سڑتا کرتا نہیں، موجود مستقل. لیکن میں آگے بڑھ کے پھر مجھے دکھائی دیا کہ سامنے جہنم ہے. جہنم کو دیکھنے کے بعد میں بالکل پیچھے آ گیا. اسی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھایا گیا اور اسی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھایا گیا. اور پھر جہنم کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں رہے گی؟ کہا اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا وہ عورت اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کہا نہیں،